نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ آج 27واں پارہ تراویح میں پڑھا گیا ہے، اور اس پارے میں تقریباً 7 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت سورہ ذاریات، اس کی ابتدائی موضوع کل ذکر ہو گئے تھے، اور جو اس کے انتہائی موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اور آج اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو بھی اور انسان کو بھی صرف عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم آیت ہے کہ پورے دنیا کے انسان اگر جمع ہو جائیں اور اپنی عقل سے اپنا کوئی نتیجہ نکالنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یورپ میں کسی زمانے میں بہت سارے عقل مند اور فلاسفر جمع ہوئے تھے، اور کئی دن تک ان کی میٹنگ ہوئی، اور ایجنڈا میٹنگ کا یہ تھا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اور ان کی وہ میٹنگ ختم ہو گئی، کئی دن گزر گئے، انہوں نے نتیجہ نکالا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کھانا پینا اور اس کھانے پینے کو اور شکل میں جسم سے دور کر دینا، یہ مقصد ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ غور کیجئے، جب انسان کے پاس وحی کی رہنمائی نہ ہو تو پھر فلاسفر اور عقل مند لوگ بھی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کھانا پینا اور قضاء حاجت یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ اس لیے کہ جس مقصد کی تیاری کی جاتی ہے اور جس مقصد کے لیے زندگی گزاری جاتی ہے، تو چاہیے یہ کہ زندگی کے خاتمے پہ وہ مقصد آپ کو مل جایا کرے، یہ نہ ہو کہ مقصد دور ہو جائے۔ اگر مال مقصد ہے، اولاد مقصد ہے، کھانا پینا مقصد ہے، تو موت آتے ہی یہ تینوں چیزیں کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو یہ کیسا مقصد ہے کہ آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے اور ساری چیزیں آپ سے فوت ہو گئیں، دور ہو گئیں، پتہ چلا کہ یہ صغرا اور کبرا ہی غلط ہے، یہ مقدمہ ہی غلط ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد وہ وہی ذات بتائے گی جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور جو شخص دنیا کے اندر بھی کوئی مشین پہ ایجاد کر لیتا ہے، کوئی گاڑی بنا لیتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ یوزر مینول دیتا ہے کہ یہ اس کا یوزر مینول ہے، اس کی تعلیمات ہیں، اس کے مطابق آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر کسی اور کے کہنے پہ وہ چیز چلائی گئی اور استعمال کی گئی تو نقصان یقینی ہے۔ تو جب دنیا کی عارضی مٹیریلز میں ہمیں موجد کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، تو انسان جو اتنا عظیم ہے اور انسان جو اتنا بامراد اور باصلاحیت ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو بھی پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ کتاب اللہ قرآن کریم بھی بھیج دی، اور اس میں بتا دیا کہ آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اب یہ سمجھ بھی آتا ہے کہ دنیا یہ تو عارضی ہے، اور یہاں سے انسان جیسے ہی سفر کرے گا اور جیسے ہی یہاں سے چلے گا تو مقصود کی طرف جانا چاہیے، اپنے مشن کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہوں۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ انسان زندگی میں اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ کسی مقصد کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے، کسی کاز کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اگر کوئی مقصد اور کاز نہ ہو تو پھر وہ سفر وہ بے مقصد معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کو اپنی زندگی سے ہی دل اکتا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔
اس لیے میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم نے واضح اعلان کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منکم من رزق وما اريد ان یطعمون، نہ تم مجھے کچھ دے سکتے ہو نہ مجھے کچھ چاہیے، ہاں عبادت کرنی ہوگی، اور عبادت وہ بندے پہ اپنے خالق اور رب کی فرض اور ضروری ہے۔ سورۃ الطور مشہور سورت ہے، یہ تمام سورتیں تقریباً مکی ہیں، صرف سورہ حدید جو آخر میں پڑھی گئی وہ مدنی ہے۔ سورہ طور میں اللہ وحدہ لا شریک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے پیغمبر آپ جادوگر نہیں ہیں اور آپ مجنون بھی نہیں ہیں، آپ شاعر بھی نہیں ہیں، ان لوگوں کی عقل پہ افسوس ہے جو آپ کو دیکھ کے مجنون یا شاعر یا کاہن کہتے ہیں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، یہ کیسی عقل ہے، یہ کون سی سوچ ہے، اتنا عظیم کلام پڑھا جا رہا ہے، آسمان و زمین کے اسرار و رموز بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے یا شاعر ہے۔ قرآن نے اس کا جواب دیا، ان سے پوچھئے کہ یہ کہاں سے پیدا ہوئے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اور انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے یہ بھی ان سے پوچھیے، اور ان سے یہ پوچھیے کہ یہ جو پیغمبر پہ الزام لگا رہے ہیں کہاں سے یہ بات ان کو معلوم ہوئی، کوئی سیڑھی تھی جو یہ لگا کے آسمان پہ چڑھے؟ نہیں، کیا ان کے پاس کوئی شخص آیا، کوئی کتاب آئی، کوئی دلیل آئی، یا انہوں نے آسمان و زمین کے اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کے فیصلہ کیا؟ کچھ بھی نہیں، صرف وہم ہے، وسوسہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ آپ کا انکار کرتے ہیں، دلیل کے مطابق ایسی کوئی بات بھی موجود نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اے پیغمبر آپ عبادت جاری رکھیے، جب تارے سامنے آئیں اور پلٹ کے چلے جائیں تب بھی آپ کی عبادت جاری رہنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے، سورۃ النجم میں دو موضوعات بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، آپ کی جو افعال ہیں، یہ سب کے سب وحی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستاروں کی، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ یہ تمہارا ساتھی یہ گمراہ ہے اور نہ ہی یہ راستے سے ہٹے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جو بتاتے ہیں اور جو فرماتے ہیں یہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اور یہ وحی ایسا مضبوط فرشتہ لے کے آ رہا ہے جو طاقتور ہے، کوئی اس کو تنگ نہیں کر سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو کم از کم 2 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے، اور حدیث میں آتا ہے اس کے 600 پر ہیں یا اس سے زیادہ پر ہیں۔ پہلی مرتبہ جو ابتدا میں، اور دوسری مرتبہ جو درمیان میں فترت وحی کا وقت گزرا تھا۔ مکہ مکرمہ جو لوگ آتے جاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، باب ملک عبدالعزیز کے سامنے جو علاقہ ہے، اجیاد اسے کہتے ہیں، یہ وہی اجیاد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اپنی اصل صورت میں دیکھا ہے، اور پھر یہیں سے معراج ثابت ہوتی ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہ لوگ جو معراج کا انکار کرتے ہیں، خاص طور پہ آج کل کے ماڈرن زمانے کے غامدی اینڈ کمپنی، وہ کہتے ہیں جی اسراء تو ہوا ہے معراج نہیں ہوا، آئیں ہم آپ کو سورۃ النجم میں معراج دکھاتے ہیں، آئیں ہم آپ کو بخاری، مسلم، ابو داؤد و ترمذی اور معطئین میں اور ابن ماجہ میں، نسائی میں معراج دکھاتے ہیں۔ اصل میں یہ حدیث نہیں مانتے، لیکن ڈر کے مارے کھلے عام کہہ نہیں سکتے تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے اسراء ہوا ہے اسی طرح معراج بھی ہوا ہے، اور جیتے جاگتے ہوا ہے، خواب میں نہیں ہوا۔
خواب میں جو آپ کو معراج ہوئی ہے وہ علیحدہ ہے، وہ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے خواب دیکھا ہے، جنت کے حالات اور جہنم کے حالات آپ نے دیکھے، لیکن یہ معراج جس کا قرآن میں ذکر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جاگتے فرمائی ہے، اور آپ مکہ سے الاقصی تک گئے، اسے اسراء کہتے ہیں، اور الاقصی سے آپ عرش معلی اور سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، اسے معراج کہتے ہیں۔ اور اس سے آگے بھی ایک منزل ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی ہے، وہاں اور کوئی نہیں تھا، چاہنے والا تھا اور محبوب تھا، اسے اعراج کہتے ہیں۔ اور سورۃ النجم میں ہے کہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے نام رکھ لیے ہیں، یہ فلانا بابا، یہ فلانی سرکار ہے، یہ فلانی لکشمی ہے، یہ ہے وہ ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ صرف نام ہے جو تم لوگوں نے رکھے، فلانا غوث اعظم ہے، یہ ہے وہ ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی اس بارے میں دلیل نازل نہیں کی اور کسی کو نہیں کہا کہ یہ سارے معبود ہیں، یہ صرف نام رکھے ہوئے۔ اور نام کیا رکھے تھے؟ لات اور عزا اور منات۔ اس میں سے بخاری شریف میں ہے کہ جو لات تھا یہ نیک آدمی تھا۔ دیکھیے ذرا، آج بھی درگاہیں نیک آدمیوں کے قبر پہ بنتی، آج بھی بزرگوں کے نام پہ بڑے بڑے دربار چلتے ہیں۔ لات بھی نیک آدمی تھا، وَكَانَ يَلُطُّ السَّوِيقَ، اور لات کی خاصیت یہ تھی کہ وہ حاجیوں کے لیے شربت بناتا تھا گندم کے ستو سے۔ اس کی یہ نیکی، لوگوں نے اس کا یہ مطلب نکال لیا کہ اس کے نام پہ بت بنا لیے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں آپ نے ایک دن فرمایا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، ان میں سے نیک آدمی جب فوت ہو جاتا ہے یہ اس کی قبر پہ مسجد بناتے ہیں اور اس کی قبر کو سجدے کرتے ہیں۔ اولئک شرار خلق عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے برے لوگ ہیں۔ سیدھی صاف واضح حدیث ہے۔ اس لیے درباروں سے، قبروں سے، اس قسم کی چیزوں سے مانگنا نہیں ہوگا۔ فاتحہ آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن دینے والی ذات صرف اللہ ہے اور اللہ کے ساتھ کسی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، اسے ایمان اور توحید کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النجم میں انسان کو کہا گیا ہے کہ ذرا غور کرو، تم ہنستے ہو، روتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، پیدا ہوتے ہو، مرتے ہو، آتے ہو، جاتے ہو، یہ سب کچھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، اور تم عجیب ہو کہ اس کے احسان اتنے زیادہ ہیں اور تم ماننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ ہاں، کتنی بری بات، ایک تو احسان ہو جائے اور پھر دوسرا بندہ وہ احسان ماننے کو تیار بھی نہ ہو، یہ بہت زیادہ ناشکری اور نافرمانی ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ ہمیں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آیا اور واپس جا کے مل گیا۔ اس کا بھی کچھ لوگوں نے، ابھی میں نے جن کا ذکر کیا، یہ جی کہتے ہیں کہ کوئی شق قمر نہیں ہوا، پوری امت ایک طرف ہے اور یہ نام نہاد نئی روشنی والے ایک طرف ہیں، اور قرآن کریم سے بالکل واضح ہے۔ اور سورہ قمر کے اندر پھر یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اس پہ غور کرے، ہے کوئی جو اس کو سمجھے۔ قوم سمود گزر گئی، قوم عاد گزر گئی، قوم لوط گزر گئی، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور فرعون کے پاس بھی ہم نے رسول بھیجے، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کا انجام آج ہسٹری کا حصہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ رحمان، عظیم سورت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے دل لگی کی ہے۔ کہتے ہیں جب 2 دوست آپس میں بات کرتے ہیں، جب محبوب آپس میں بات کرتے ہیں تو کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو بار بار کہے جاتے ہیں، دوسرے کو بہت پسند آتے ہیں۔ فَبِأَيِّ
आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, 31 मरतबा इस सूरत में ये आयत आई है। और तुम अपने परवरदिगार के कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। 4 चीज़ों का बयान इसमें बहुत अजीम है। अर्रहमान, अल्लाह की ज़ात सबसे अजीम, सबसे आली, सबसे बड़ी, सबसे किबरिया वाली। अल्लमल कुरान, और कुरान करीम का ज़िक्र है। कुरान करीम सबसे ज़्यादा बेहतरीन किताब। खलक़ल इंसान, इंसान का ज़िक्र है। इंसान तमाम मखलूक़ात में अफजल तरीन मखलूक। और अल्लमहुल बयान, और इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं उनमें सबसे आला सलाहियत वो बयान है। तो सबसे आली ज़ात की तरफ से सबसे आला किताब सबसे बेहतरीन मखलूक को दी गई और उसको बयान करने की सिफत दी गई। ये अल्लाह ताला के एहसान अज़ीम है। और इसके बाद जन्नात को चैलेंज है, इंसान को चैलेंज है। इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू, अगर तुम में हिम्मत है और तुम कायनात के इस हुदूद से निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ। ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, जब तक अल्लाह की तरफ से इजाज़त ना हो नहीं निकल सकते। यह आयत बेहतरीन है जन्नात के शर से बचने के लिए। आपको कोई शख्स मिल जाए जिसको कोई तकलीफ़ हो, कोई उसके ऊपर जिन हो, आप यह आयत 3 मरतबा या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्तताअतुम पढ़े और उस पर दम करें, और अल्लाह के फ़ज़ल से आप देखें इंशाअल्लाह ताला वो ठीक हो जाएंगे। सूरह रहमान बहुत अजीम सूरत है। एक एक आयत इसकी ऐसी है कि उस पर जिल्दें लिखी जा सकती है, किताबें लिखी जा सकती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से एहसान अज़ीम और अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र बंदे को शुक्र करने के लिए तैयार करना है, और शुक्र ही बंदगी का असल मकसद है। इसलिए कुरान ने कहा वशकुरूली वला तकफुरून, शुक्र बजा लाया करो, काफिर न बनो, कुफ्र न किया करो। सूरत वाक़िआ, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, एक बहुत बड़ा वाक़िआ होने वाला है। एक बहुत ख़तरनाक दिन आने वाला है और एक बहुत ही हौलनाक दिन आने वाला है, और उसकी तैयारी करनी होगी। उसकी तैयारी के लिए 2 किस्म के गुरोह हैं, अस्हाबुल यमीन भी हैं और अस्हाबुल शिमाल भी हैं। हमें और आपको अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से अस्हाबुल यमीन में से बना दे, सीधे हाथ वालों में से। चूँकि नाम आमाल तकसीम होगा, और नाम आमाल जिसको सीधे हाथ में मिल गया उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और जिसको उल्टे हाथ में मिलना है उसके लिए तबाही और नुकसान है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया का एक शख्स जब वो पानी पिए तो सीधे हाथ से पिए, खाना खाए तो सीधे हाथ से खाए, किसी को कोई चीज़ दे तो सीधे हाथ से दे, किसी से कोई चीज़ ले तो सीधे हाथ से ले, और जब किसी से हाथ मिलाए तो सीधे हाथ से मिलाए। इसलिए कि हम अस्हाबुल यमीन, यमीन अरबी में दाईं जानिब को कहते हैं, सीधे हाथ को कहते हैं, राइट को कहते हैं। मस्जिद में दाखिल हों तो सीधा पाँव पहले दाखिल करें, और बेशुमार इस तरह की सुन्नतें हैं। और जब आपको हाथ धोने होते हैं वज़ू में तो आप सीधा हाथ पहले धोते हैं, पाँव धोना होता है तो सीधा पाँव पहले धोते हैं। तो ये सब क्या है? ये अस्हाबुल यमीन होने की ट्रेनिंग है, और ये सिंबॉलिक है। इसका मकसद आपको बार बार ये याद दिलाना है कि आप हमेशा सीधी तरफ रहेंगे, आप हमेशा राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री के मुताबिक चलेंगे, गलत तरफ जाने की इजाज़त नहीं है आपको। और अगर हो गया तो वह अस्हाबुल शिमाल हैं, और उनके लिए तकलीफ़ें हैं, मुश्किलात हैं। अल्लाह ताला हिफाजत करे। फिर इंसान को फिर से कहा गया ज़रा गौर करो, तुम कहते हो मैं दोबारा कैसे ज़िंदा होऊंगा, तो ये बताओ कि तुम्हारी जो मनी से इंसान पैदा हो जाता है ये कैसे होता है, कौन पैदा करता है? जवाब यह है कि अल्लाह पैदा करता है। फिर फरमाया अच्छा ज़मीन में दाना डालते हो, अफ़राइतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, इस दाने को कौन निकालता है? अल्लाह ताला निकालता है। आग से तुम फ़ायदे उठाते हो, अफ़राइतुमुन नार अल्लती तूरून, ये किसने पैदा की है? अल्लाह ने पैदा की है। अफ़राइतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, पानी किधर से आ रहा है? अल्लाह वहदहु ला शरीक ने पैदा किया। इंसान बहुत कुछ कर सकता है लेकिन पानी पैदा नहीं कर सकता, लड़ाई झगड़ा है।
یہ انسان کو دعوت فکر ہے، قیامت کی تیاری ہے، اور آخر میں پھر موت کے حالات کا ذکر ہے۔ فرمایا اذا بلغت الحلقوم، جان حلق میں آنے والی ہے، جان حلق میں آ کے پھنسنے والی ہے اور بہت قریب ہے وہ وقت۔ اس لیے فائدہ اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ قرآن کو سمجھ لو اور سن لو۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو نہیں چھوتے مگر وہ لوگ جو پاک باز ہوتے ہیں۔ یہ کل پرسوں مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جی فلاں کوئی خاتون ہے جو درس دیتی ہے، اس نے خواتین کو کہا ہے کہ آپ لوگ ماہواری میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ گمراہی ہے، یہ تباہی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے محتاط رہیں، اور قرآن و سنت اور پوری امت کا اجماع ہے کہ خاتون جب حالت مخصوص میں ہو تو وہ نہ قرآن کو مس کر سکتی ہے اور نہ قرآن کو پڑھ سکتی ہے، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے۔ سورہ حدید میں دو موضوع بہت اہم بیان ہوئے ہیں، دونوں موضوع دین کے ہیں۔ ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں جسم کو بھی لگانا ہے اور اللہ کے راستے میں مال کو بھی لگانا ہے، اور جسم جو لگائیں گے تو وہ جہاد ہوگا، وہ دعوت ہوگی، وہ نماز ہوگی، وہ روزہ اور حج ہوگا۔ اور انفاق فی سبیل اللہ جب آپ کریں گے تو آپ کا مال اللہ کے راستے میں جو خرچ ہوگا وہ بھی آپ کے لیے جنتوں کا سبب بن رہا ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ برہان، یہ جو صدقہ ہے یہ دلیل ہے اس بندے کے مسلمان ہونے کی۔ کتنی عجیب بات ہے، الصدقۃ برہان، جو شخص صدقہ کر رہا ہے یہ دلیل ہو گئی اس بات کی کہ یہ شخص واقعی مسلمان ہے، قرآن و سنت کے دلائل کو مانتا ہے۔ اور اس صورت میں ایک بہت اہم بات بیان ہوئی، وہ یہ کہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ جو شخص تکلیف میں دین کا ساتھ دے رہا ہے، مشکل میں تکلیف میں دین کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا مقام بہت بلند اور عظیم ہے، اور جو خوشحالی میں اور سکون میں اور عافیت میں ساتھ دے رہا ہے اس کا مقام الگ ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جو فتح سے پہلے دین کا مدد کرتے تھے اور جو فتح کے بعد دین کی مدد کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے، کاروبار نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو بھائیوں یہی تو موقع ہے، کوشش کیجئے اور زور لگائیے، اور انشاءاللہ تعالی آپ جب مشکل میں دین کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو اپنے فضل سے مزید در مزید انعامات نصیب کر دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت شب قدر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا ذکر کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے 100 سال اللہ کی عبادت کی۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے سن کے کہ یہ کیسے زبردست آدمی تھے جنہوں نے 100 سال اللہ کی عبادت کی، لیکن صحابہ کو یہ فکر ہو گئی کہ اللہ کے رسول ہماری عمر تو 100 سال ہے ہی نہیں، ہم کیسے 100 سال عبادت کریں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمری و عمر امتی ما بین 60 الی 70، میری اور میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال یا 65 سال بنتی ہے۔ حسن اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب 60 سال کے ہو گئے تو فرماتے تھے کہ سنت عمر کو پہنچ گئے، اب جو آگے چل رہا ہے بس یہ انتظار ہے۔ اور حضرت کی عمر بھی جو دونوں اقوال ملا لے تو 65 سال سے زیادہ نہیں بنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی، حضرت جی کی وفات کس دن ہوئی معلوم کر لیجئے۔ تو اتفاقات تو ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک مسجد کی طرف متوجہ رہے، اپنی امت کی طرف، اور حضرت نے آخری جمعے کی امامت خود کروائی ہے۔ یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں ہمت دلانے کے لیے
کہ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ ایک انسان کو وہ برکات نصیب فرما دیتا ہے جو مقصود ہے اور جو سنت ہے۔ تو لیلۃ القدر بہت بڑی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، حضرت ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جبرائیل آ گئے اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے، یہ بات کی اہمیت بڑھانے کے لیے، اور یہ جو رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب آپ حساب کتاب کریں تو 84-85 سال تقریباً عرصہ بنتا ہے، ایک رات کی عبادت 85 سال کی عبادت کے برابر ہو گئی، اللہ نے احسان کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے اور لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم میں جو یہ میں نے سورت آپ کے سامنے پڑھی، 3 مرتبہ اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، پہلی آیت میں بھی، دوسری میں بھی اور تیسری میں بھی، اور علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے معانی بھی 3 ہیں۔ سب سے پہلے قدر یہ قیمت کو کہتے ہیں، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جواب دے دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اسی طرح قدر یہ مقدار کو بھی کہتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اتنی مبارک رات ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے سلام کرتے ہیں، اور جو کوئی نیکیاں کر رہا ہے اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ قدر یہ لمٹ کو بھی کہتے ہیں، یہ حد کو بھی کہتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ نے بتا دیا کہ یہ فجر تک یہ رات ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ پہلے کہا گیا کہ پورے سال کے اندر ایک رات ہے، یہ 360 دن، شرعی سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ 360 دن کون اٹھے، کون پوری رات عبادت کرے؟ تو جواب آسان کر دیا اللہ نے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مشکل ہو رہی ہے، 30 راتوں میں عبادت نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان فی الوتر، تلاش کرو لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی وتر راتوں میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 360 دن کی عبادت کا حق بنتا تھا، آخر میں ایک رات پہ بات آ کے رکتی ہے، اس میں بھی جو عبادت نہ کرے تو یہ تو بہت بڑا ظالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف دیکھیں، احسان اور آسانی دیکھیں، یہ اسی لیے جو بعض علماء تھے وہ ہر رات پوری عبادت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ہر رات ایسی عبادت کرتے تھے جیسے لیلۃ القدر ہے۔ ابی ابن کعب ہر رات ایسی عبادت کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری، سعید ابن جبیر اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد ابن ادریس الشافعی ہر رات کو ایسی عبادت کرتے تھے جیسے لیلۃ القدر ہے۔ اور مشہور زمانہ عالم اور بہت بڑے فلاسفر مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالی نے بھی کہا ہے، خواجہ چجوئی ہر ز شب قدر نشانی، ہر شب قدرست اگر قدر بدانی۔ صاحب آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ لیلۃ القدر ڈھونڈ رہے ہیں، ہر رات لیلۃ القدر ہے، آپ میں قدر ہونی چاہیے۔ اور میں نے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ سے ایک روایت سنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ سے سوال کیے گئے کہ حضرت سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ جواب دیا گیا رمضان کا مہینہ افضل ترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل ترین دن کون سا ہے؟ آپ نے اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی نے جواب دیا جمعے کا دن ہے۔ اور سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ جواب آیا کہ لیلۃ القدر ہے۔ جبرائیل امین آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول، یہ صحابہ اور آپ کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اس مجلس کے لیے پیغام بھیجا ہے،
اور وہ پیغام یہ ہے کہ سب سے بہترین رات وہ ہے کہ جس رات میں بندے کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے اللہ کے خوف سے۔ سب سے بہترین رات وہ ہے کہ جس رات میں بندہ من خشیت اللہ تعالی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ ہو۔ سب سے بہترین رات یہ ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے شب قدر بہت بڑی رات ہے، عظیم رات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں مسجد ہی میں بیٹھ جاتے تھے۔ جس سال آپ نے پورا رمضان اعتکاف فرمایا اس سال آپ لیلۃ القدر کی تلاش میں تھے۔ سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس بات پہ تقریباً امت کا اجماع ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ کون سی ہوتی ہے؟ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، اور 29 بھی ہو سکتی ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ یہ بات بعد میں پتہ چلے گی کہ لیلۃ القدر کون سی تھی۔ اگر مہینہ 30 کا ہے تو پھر طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 بنتی ہیں، اور اگر مہینہ 29 کا ہے تو پھر طاق راتیں 22، 24، 26، 28 وغیرہ بنتی ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کو ہم لیلۃ القدر بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوش اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور کسی کام سے تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے 2 صحابہ کو دیکھا آپس میں تو میں کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، کسی بات پہ ان کی آپس میں بحث ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لیلۃ القدر بتانے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن 2 مسلمان آپس میں لڑ گئے، اس لیے مجھ سے وہ بھلا دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ کون لڑ رہا ہے؟ صحابہ کے اخلاق، صحابہ کے مزاج، صحابہ کا مقام قرآن بیان کر چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا صحابہ ایک دوسرے سے جب لڑ رہے تھے تو کیا ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ایک دوسرے کو تانے دے رہے تھے؟ ہرگز نہیں۔ آواز بلند ہو رہی تھی، بے ادبی ہو رہی تھی، بس آواز بلند ہو رہی تھی، بے ادبی ہو رہی تھی، اس وجہ سے لیلۃ القدر اٹھا دی گئی۔ اب اس سے آگے آ جائیے، ہمارے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ ایک نقطہ بیان کرتے تھے، وہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ نے بحث کی، آواز اٹھ گئی تو لیلۃ القدر ہٹا دی گئی۔ وہ مسجد جس میں پوری رات ہنگامہ ہوتا ہے اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ نہ وہ شور قرآن سے ثابت، نہ وہ حدیث سے ثابت، نہ کسی صحابی نے اور تابعی نے وہ عمل کیا ہے، لیکن وہ ہوگا جی، ہنگامہ بھی ہوگا اور بلند آواز سے ذکر بھی ہوگا۔ وَرَفْعُ الذِّكْرِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ حَرَامٌ، فقہ کی عبارت ہے بلند آواز سے ذکر کرنا مسجد کے اندر گناہ ہے۔ اور جی ولا آ گئے اور ان کے اوپر سلام اور یہ ہے اور وہ ہے، باتیں ان کی جو اصل وہ ٹھیک ہوگی لیکن طریقے غلط ہیں۔ تو ایسی مسجد جس میں آرام ہو، جس میں سکون ہو، جس میں ادب آداب کا خیال رکھا جا رہا ہو، ویسی مسجد کے اندر لیلۃ القدر واقعی آپ کو مل سکتی ہے۔ لیکن جس مسجد میں صرف اور صرف ہنگامہ ہو اور شور ہو، اس مسجد میں کیسے لیلۃ القدر ملے گی؟ ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور دوسری طرف لڑائی جھگڑا، آپسی اختلافات اور بحثیں یہ اتنا زیادہ نقصان دے دیتی ہے کہ لیلۃ القدر کی تعیین اٹھا لی گئی اس وجہ سے۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر عظیم شے غیر متعین ہوتی ہے۔ خزانہ تو ہوتا ہی چھپا ہوا ہے نا بھائی، خزانہ جب سامنے آ گیا وہ خزانہ کدھر رہا؟ پھر قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو اس کا علم نہیں ہے، یہاں تک کہ جبرائیل و اسرافیل کو بھی نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ نہیں جانتے قیامت کے بارے میں، اور اسی طرح انسان کی زندگی کا ایک عظیم مرحلہ وہ موت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہاں موت آنی ہے، کیسے مرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ ہر ویلیوبل چیز، ہر عظیم شے، ہر خزانہ وہ مخفی ہوتا ہے، اور کامیاب وہ ہوتا ہے جو اس کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش میں راتوں میں عبادت کرنی ہوگی، اور عبادت کیسی ہونی چاہیے یہ اگلا موضوع ہے۔ 5 منٹ آپ کے لوں گا، مسئلہ سمجھ لیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت جی آپ نے مجھ سے پوچھا اس دن کہ کیا ہم وتر کے بعد نفل پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ حدیث شریف میں، بخاری میں اور دیگر کتابوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ پہلی بات، امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلے پہ باب قائم کرتے ہیں جو مسئلہ اہم ہوتا ہے اور سنت سے صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس موضوع پہ باب قائم کیا ہے کہ یہ باب ہے، یہ چیپٹر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کی آخری نماز وتر بنایا کرو۔ اور وہ علماء جو بڑا مقام اور منزلت رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ دیا ہے، تحقیق دی ہے، انہوں نے اس پہ بحث کی ہے۔ سب سے پہلے امام العصر آیت من آیات اللہ ووسیلتنا الی اللہ واستاذ اساتذتنا وشیخ مشائخنا، حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی، زمانے کے امام ہیں، اہل علم جانتے ہیں، میں تعارف کیا کراؤں حضرت کا، مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فیض الباری میں بھی اس بات پہ کلام کیا ہے کہ حدیث کا حکم یہ ہے کہ وتر کے بعد نفل نہ ہو، اور حضرت شاہ صاحب نے کتاب لکھی ہے کشف الستر عن ابواب الوتر، اور اس کتاب میں حضرت نے اس مسئلے کے اوپر بحث فرمائی ہے کہ آخری نماز رات کی وتر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلے عالم حضرت محدث العصر، محدث زمانہ، اور ہمارے حضرت والد صاحب کے شیخ، اور پاکستان کو جنہوں نے علوم میں چمکتا دمکتا ستارہ بنا دیا ہے، محدث عصر حضرت علامہ مولانا یوسف بنوری حسینی رحمہ اللہ تعالی، نیو ٹاؤن مدرسے کی بنیاد جنہوں نے رکھی ہے، حضرت نے بھی کتاب لکھی ہے شرح ابواب الوتر۔ یہ کتابیں کیوں لکھی جا رہی ہیں؟ یہ عام لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مفتی ظہرولی صاحب کی اپنی رائے ہے۔ مفتی ظہرولی صاحب تو بہت بعد میں آئی، یہ کتابیں پہلے لکھی گئی۔ امام بخاری نے سبجیکٹ لکھا ہے، شاہ صاحب نے کشف الستر کتاب لکھی ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے، حضرت بنوری نے اس پہ شرح لکھی، اس کا نام ہے شرح ابواب الوتر۔ اور اس کے بعد پھر حضرت بنوری کے علوم کے امین اور زمانے کے امام اور مجتہد اور محدث عصر اور شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی ظہرولی خان رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، حضرت نے بھی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے احسن العطر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہمارا علم کی سند یہ ہے، ہمارے شیخ حضرت ہیں، ان کے شیخ حضرت بنوری ہیں، ان کے شیخ مولانا انور شاہ کشمیری ہیں، اور یہ تمام شیوخ اس بات پہ بات کر چکے ہیں کہ رات کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے۔ امام بخاری بھی یہ حدیث لائے ہیں، اور دیگر معتبر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے چلیے، آپ کے سامنے لوگ حدیث رکھیں گے کہ دیکھیے فلاں حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد نفل پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ ان سے یہ کہیے کہ حدیث کے اصول جانتے ہو؟ اگر جانتے ہیں تو بات کا فائدہ ہے، نہیں جانتے تو آپ ان سے کہیے جائیں پہلے حدیث کے اصول پڑھیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، ایک قول ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور بظاہر دونوں میں تضاد ہے، تو کس پہ عمل ہوگا؟ قول پہ عمل ہوگا۔ جواب یہ ہے میں ایک کام کر رہا ہوں، لیکن آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے دیکھیں گے یا میری بات سنیں گے؟ میری بات سنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو زبان سے کہا ہے اس کا وزن زیادہ ہے بنسبت ایکشن کے۔
ٹھیک ہے جی، تو پتہ چل گیا کہ اگرچہ آپ کے پاس حدیث ہے اور اس حدیث میں اگر وطر کے بعد نفل کا ذکر ہے، اگرچہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ سنت فجر ہے۔ حضرت سلیمہ والی روایت صحیح مسلم میں جو ہے اس میں میمون ابن عیسیٰ مراعی راوی آتا ہے، یہ راوی اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کلام کیا، یہ راوی صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا جواب بھی ہو گیا۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری میں، علامہ نووی نے شرح صحیح مسلم میں، ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں، اور علامہ ابن نجیم نے کنز میں، اور اسی طرح بحر میں، نہر میں، دیگر اہم ترین کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ وتر رات کی آخری نماز ہے۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے، ہمارے حنفیوں میں جو محدثین کے امام ہیں وہ طحاوی ہیں، اور طحاوی اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کے دور میں جنہوں نے طحاوی سے حدیث نہیں پڑھی ہوتی تھی، کوئی ان سے حدیث ہی نہیں پڑھتا تھا کہ انہوں نے تو طحاوی سے نہیں پڑھی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے طحاوی میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ اسلاف امت وطر کے بعد نفل پڑھنے والے کو کہتے تھے تم نے اپنی وطر کو خراب کر دیا ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور یہ ساری بحث اس بات پہ ہے کہ جی یہ مستحب ہے یا غیر مستحب ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، یہ وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اور ہمارے جو بہترین مرکز ہے دارالعلوم دیوبند، انہوں نے یہ کہا جی کہ نفل پڑھنا مستحب ہے، مفتی ضروری صاحب کی اپنی رائے ہے۔ حضرت نے کہا خدا کے بندے آؤ حدیث پہ غور کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرنا مستحب ہوگا یا آپ کی اپنی باتوں پہ؟ جواب یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے اس پہ۔ تو آؤ ہم آپ کو بخاری میں حدیث دکھاتے ہیں، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات کی آخری نماز وطر پڑھا کرو۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم وطر چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بعد میں نفل پڑھ لیں گے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ آگے جانا چاہ رہے ہیں، حضرت ابی ابن کعب سے بھی آپ کی زیادہ شوق ہو گیا ہے، تمیم داری سے بھی زیادہ شوق ہو گیا ہے۔ عمر تراویح کے بعد با جماعت وطر پڑھتے تھے، تمیم داری با جماعت وطر پڑھتے تھے، ابی ابن کعب، عثمان ابن عفان، علی المرتضی با جماعت وطر پڑھتے تھے۔ آپ وطر چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اور وہ عبادت کا فائدہ کیا ہوا جس میں آپ حدیث کے بھی خلاف جا رہے ہیں، عمر کے بھی خلاف جا رہے ہیں، ابی ابن کعب اور تمیم داری کی بھی خلاف جا رہے ہیں؟ تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اور جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے محققانہ تحقیق سمجھ سکتے ہیں اور حضرت کے مجتہدانہ کلام کو سمجھ سکتے ہیں، تو ان کو میں کہوں گا تسلی رکھیے، ساڈا پلہ بھاری ہے اللہ کے فضل سے۔ تو پھر یہ ہے کہ جی ہم تو رات میں پھر نماز نہ پڑھے تو کیا کریں؟ بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر نماز اس رات میں کوئی خاص ہوتی تو خدا کی قسم وہ ثابت ہو جاتی، حدیث میں آ جاتی، اور ہم سے زیادہ کون شوق رکھتا اس نماز کو پڑھنے کا اور عمل رکھنے کا جو اہل دین ہے۔ لیکن باقاعدہ شب قدر کی نماز نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ دعا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا آپ دعا کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا پڑھیے، سینکڑوں مرتبہ پڑھتے جائیے۔ اور وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات میں سحری کے وقت میں، ابھی جب آدھی رات گزر گئی تو سحری شروع ہے، استغفار کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، درود شریف کا ورد کیجئے، اور اپنے دل کو مصفح کیجئے، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں چھوڑ دیجئے، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، دل کو صاف کر لیجئے، اور کسی نے زیادتی کی ہے آپ اس کے ساتھ نیکی کا، بھلائی کا، احسان کا کام کر لیجئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے، فجر کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا آج رات صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتایا گیا آج رات کو کسی نے صدقہ کیا ہے، بہت عظیم صدقہ۔ ایک صحابی اٹھ گئے اور فرمایا اللہ کے رسول آپ نے صدقے کی فضیلت بیان کی، میں نے دیکھا سوچا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے رات کو کہا کہ یا اللہ جس کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں آج اس کو معاف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا،
تو یہ کرنے کے کام ہے. لڑائی جھگڑے اور رد لکھنا اور کتابیں لکھنا اللہ کے فضل سے دلائل بالکل واضح ہیں. اسی محراب سے ایک شیر خدا نے 40 سال تک اعلانات کیے ہیں. کوئی سامنے آ جاتا نا، بات کر لیتا نا. ابھی ادھر سے ادھر سے یہ ہے وہ ہے، کوئی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. ہمارا مسئلہ بالکل واضح ہے اور ہم حدیث پہ عمل کرنے کا مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، اور یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس رات کو مبارک کرے. ایک اور بات بھی اہم ہے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے آدمی ہیں اور زمانے کے امام ہیں. حضرت نے فرمایا ہے کہ جب جمعے کی رات اور لیلۃ القدر اور رات کی رمضان کی طاق رات مل جائے تو قوی امکان ہے کہ لیلۃ القدر یہی ہے. تو آج بھی ایسی رات ہے. خوب دعائیں کریں اور دعا پہ خاص توجہ دیجیے. دعا کیا کرنی ہے؟ حسن خاتمہ، ایمان کی دعا، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور صراط مستقیم پہ رہنے کی دعا. اپنے والدین اگر حیات ہیں تو ان کی عافیت کے لیے دعا، اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے رفع درجات کے لیے دعا، رزق میں آسانی کے لیے دعا، برکتیں مانگنے کی دعا، نصرت کی دعا، مدد کی دعا، عافیت کی دعا. یہ دعائیں کرنے کی ہیں. یہ اللہ سے خوب مانگیے. حدیث شریف میں آتا ہے رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دنیا والے آسمان پہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی معافی مانگ رہا ہو میں معافی دے رہا ہوں، کوئی استغفار کر رہا ہو میں اس کو معاف کر رہا ہوں، کوئی رزق مانگ رہا ہو میں اس کو رزق دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ خوب آپ حضرات کو توفیق دے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ خواجہ چجوئی ز شب قدر نشانی، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے کاش کے لوگوں میں قدر ہو. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سمیع الدعاء. یا اللہ ہماری دعائیں قبول کر لیجئے. یا اللہ تراویح قرآن کریم کا پڑھنا، رمضان کے روزے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ذکر و اذکار اور تمام نیک اعمال قبول کر لیجئے. اور یا اللہ اپنے خاص فضل سے اس رمضان کو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے مبارک کر دیجئے. اور یا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور آپ کی سنتوں پہ اور آپ کی سیرت پہ کما حقہ عمل کرنے کی یا اللہ پوری امت کو توفیق نصیب کر دیجئے. یا اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کے درجات بلند کر دیجئے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی آئی تو ان کی یاد آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی. یا اللہ حضرت کے درجات خوب بلند کر دیجئے، مشریات اور خطیات کو معاف کر دیجئے. اسی طرح بے شمار مرحومین ہیں، میں سب کا نام بھی نہیں لے سکتا. یا اللہ آپ کے علم محیط میں سب ہیں. یا اللہ سب نیک لوگ تھے، ان کے درجات بلند کر دیجئے. اور یا اللہ جو حیات ہیں ان کو خوب صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ اور برکت نصیب کر دیجئے. اور یا اللہ عالم اسلام کی مدد کر دیجئے. اسرائیل اور اس کے حواری خونی قاتل ظالم بھیڑیے 185 بچیوں کو چشم زدن میں دھواں میں اڑانے والے ظالم، یا اللہ بہت جلد ان کو نشان عبرت بنا دیجئے. اور یا اللہ ان کے ظلم و ستم سے ہمارے ملک کو اور ہمارے پڑوسیوں کو اور تمام امت کو محفوظ اور مامون کر دیجئے. یا اللہ ہماری امت کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب کر دیجئے. اور یا اللہ آپسی مسائل اور اختلافات کو یا اللہ خیر کا نتیجہ بنا دیجئے، اور شر کے ہر قسم کے معاملات سے، مصیبتوں سے، آفات سے، شر سے، نفس و انسان کے شر سے، جن و انس کے شر سے، حادثے سے، اور یا اللہ شہر سے، جادو سے، اور ہر اس چیز سے جس سے آپ کے نیک بندوں نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہمیں پناہ نصیب کر دیجئے. اور یا اللہ ہر وہ خیر جو آپ کے نیک بندوں نے، آپ کے رسولوں نے، آپ کے ولیوں نے آپ سے مانگا ہے، یا اللہ یہ اس سے بہتر وقت نہیں ہے، اور یا اللہ اس سے عظیم مرحلہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے یا اللہ. اور لیکن ہم بہت کمزور ہیں اور ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، یا اللہ اس کو قبول کر لیجئے. یا اللہ آپ کی رحمتیں آپ کے غضب پہ بہت زیادہ وسیع ہیں اور غالب ہیں، یا اللہ ان رحمتوں سے ہمیں بھی نصیب کر دیجئے. یا اللہ رزق میں برکت دے دیجئے، اور یا اللہ ہر قسم کی محتاجیوں سے محفوظ رکھیے. اور یا اللہ صرف اور صرف آپ کے خزائن اور آپ کے ہی دربار سے ہمیشہ وافر نصیب کر دیجئے.
اور یا اللہ بندوں کی غلامیاں اور بندوں کی محتاجیوں سے اور ہر قسم کی مشکلوں سے محفوظ کر دیجیے یا اللہ، ظالموں سے اور ایسے حکمرانوں سے جن میں آپ کا خوف نہ ہو اور یا اللہ امت کی قدر نہ ہو، ایسے حکمرانوں کے ظلم و ستم سے یا اللہ ہمیں محفوظ و معمون کر دیجیے، اور یا اللہ خیر الرجال صالحین جو آپ کا خوف رکھتے ہوں اور آپ کے بندوں کا احساس رکھتے ہوں، یا اللہ بہت جلد ایسے لوگوں کو خوب خوب ترقیات نصیب کر دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔